السلام علیکم۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہوتی ہے اور کیسے ہمیں پتہ چلے یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے عمل سے نہیں لیکن اللہ کی مرضی سے، اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ عطا ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں سے محبت اللہ کے واسطے رکھے اور اس وجہ سے اللہ سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اگر میں عمل نہ کروں تو اللہ یہ کرے گا یا عذاب دے گا یا سزا ہوگی یا کوئی چیز، لیکن اللہ سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ان کا رب ہے، پالنے والا، ان سے راضی ہو کے، اللہ سے خوش ہو کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ ان کو دیکھو تو آپ کو فوراً اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، ان کی باتوں میں اللہ ہو، یا پھر وہ جب بھی آپ سے بات کرے تو اس میں اللہ کو مینشن کیا جائے، اللہ کے رسول کی بات کی جائے یا کوئی نہ کوئی دین کی بات کی جائے۔ جب بھی کوئی عام بات ہو تو اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو شامل کرے۔ تو یہ بھی ہے، حدیث کے ذریعے سے ہے۔ پہلی نشانی تھی جو میں نے بولا اللہ سے محبت کرے، تو وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 165 اس کے اندر ہمیں پروف دیا گیا ہے۔ پھر سیکنڈ میں نے کہا کہ آپ جب بھی اس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، جب بھی بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا نام مینشن کیا جائے، اللہ کی یاد آپ کو آ جائے، چاہے اس کی زبان سے ہو یا اس کا چہرہ دیکھ کے یا ایسے ہی عام اللہ کا نام یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور جو ابن ماجہ کے اندر حدیث بھی ہے اس کی، اور تیسری چیز کہ وہ خوف نہیں رکھتے کہ کوئی مصیبت آئے، یا مصیبت آئے تو اس پہ افسوس اور غم بھی نہ ہو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل اللہ اطمینان میں رکھتے ہیں، سکون میں رکھتے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں یہ چیز سے کہ یہ چیز ہوئی تو ابھی میں کیا کروں گا، یا غم نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے میری زندگی کا ہر فیصلہ اس اللہ کے پاس ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور میرا اللہ میری ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے پاس، جو سورہ یونس میں ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 62 to 64 کے اندر، کہ اللہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے، وہ غم نہیں کرتے، وہ غم کے وقت میں بھی اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے رکھتے ہیں، اس طریقے سے یقین ہو اللہ پہ کہ کوئی بات نہیں، میرا اللہ ہے میرے ساتھ، چاہے وہ جتنا بھی ہو۔ وہ خوف نہیں کرتے کہ مجھ پہ غریبی آ جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا یہ طریقے سے۔ اور چوتھی نشانی، فورتھ ون، یہ ہے کہ جب بھی قرآن سنے تو اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے، اس وقت پہ دل نرم ہوتا ہے، آیتیں سن کے ان کے دل اور زبان اور بدن میں حرکت آ جاتی ہے کہ وہ جب بھی قرآن کی آیتیں سنیں تو کتنی بار ہمیں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، دل کانپتا ہے کہ یہ کیا اللہ نے کیا کہا، کبھی کبھی خوشی سے بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں قرآن کی آیتیں سنتے وقت۔ پانچویں نشانی، نمبر 5، وہ کانسٹنٹلی اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے پاس توبہ کرتے رہتے ہیں، دعاؤں میں رو رو کے اللہ کو مناتے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، برے اعمال سے بھی بچتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ریگولر کانسٹنٹلی اللہ کے پاس توبہ کرتے رہتے ہیں۔
نمبر 6، وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ ذکر کے ذریعے ہو، وظیفوں کے ذریعے ہو، قرآن کے ذریعے سے ہو، نفل کے ذریعے سے ہو، یا عام بات کرنا ہو، لیکن اللہ ان کے دل اور دماغ پہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں. نمبر 7، وہ زیادہ بات نہیں کرتے. مطلب جو کام کی بات ہو تو بات کریں گے، زیادہ فضول بات نہیں کریں گے. جس چیز میں بات کرنے کی چیز ہوئی تو وہ بات کریں گے، ورنہ وہ بات نہیں کریں گے. جو ان کے ریکارڈز میں یا ان کا کوئی معاملہ یا تعلق نہیں ہے اس بات میں نہیں پڑیں گے. جس چیز میں ان کا نام ہے، بات ہے یا کوئی کام ہے یا ضرورت ہے تو بات کریں گے، ورنہ سائلنٹ ملیں گے، بے فضول بات سے بچیں گے. نمبر 8، وہ کھانا زیادہ اوور دا ٹاپ نہیں کھاتے. جیسے کہ دن میں 5 بار کھائے یا ایک بار کھانے بیٹھے تو بھی اتنا کھائے کہ گلے تک آ جائے. لمیٹڈ جتنی ضرورت ہے، بدن کو ضرورت ہے ان کی طاقت کے لیے، اتنا ہی کھاتے ہیں. نمبر 9، اللہ کے لیے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ہر چیز دیکھیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ چاہے سور بھی ہو، کتا بھی ہو، تو اس سے بھی اچھی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جگہ ای کرتے ہیں، برے الفاظ بھی نکالتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ اوکے ہمیں اس چیز سے دور رہنا ہے، لیکن نفرت کیوں؟ نفرت کیوں؟ وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، نفرت کیوں؟ ہم تو انسانوں سے یہ حرکت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی تو جانوروں سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. لوگوں سے محبت رکھتے ہیں یہی ریزن سے کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، گنہگار ہے، وہ بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، انسان ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، کریشن ہے. گناہوں سے نفرت، لیکن گناہوں سے نفرت، لیکن انسان سے یا وہ چیز سے نہیں. اور دوسری 10ویں نشانی، نمبر 10، یہ ہے کہ اپنے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن وہ لوگوں کی مدد کے اندر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. میننگ اپنے لیے تھوڑا کم رکھیں گے لیکن دوسروں کے لیے زیادہ. ویسے وہ فضول خرچی نہیں کریں گے. فار ایگزامپل یہ لینا ہے تو لے لیتے ہیں، اس کو یہ دینا ہے دے دیتے ہیں، ایسا نہیں. وہ اس میں ہاتھ پیچھے رکھے گا پیسہ ہوتے ہوئے بھی کہ نہیں میں نہیں دیتا، میں اس میں شامل نہیں ہوتا، میں اس میں شامل نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی ضرورت کے لیے وہ ہزاروں 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 لٹا دے گا، غریبوں کے لیے لٹا دے گا. لیکن خود کے لیے کوئی چیز چاہیے کہ یہ 50 پاؤنڈ کی میں چیز لے لوں، اس کو پتا ہے کہ یہ سن لیا جیکٹ اور واٹ ایور، لیکن وہ پیچھے ہٹ جائے گا، بولے گا نہیں یار بہت مہنگا ہے، 10-20 پاؤنڈ کی چیز لے لیتا ہوں. لیکن وہی جگہ پہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہوگا اور مانگے گا تو وہ ہزاروں لٹا دے گا. تو اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ خرچ کرے گا. نمبر 11، تقوی والا ہوگا. تقوی والا کیا ہے؟ کہ اللہ کا ہمیشہ دھیان رکھے گا، ہمیشہ اس کا دھیان اللہ پہ ہوگا. کانشیسنس آف اللہ. تو وہ کانسٹنٹلی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، وہ چاہے بولتا ہو، بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کانسٹنٹلی اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، جنت جہنم کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور زندگی اور موت کے بارے میں سوچ رہا ہے، آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ سب اللہ کا سوچنا ہے، ٹو بی کانشیس آف اللہ. بہت سے لوگ بولتے ہیں تقوی ہے مطلب اللہ کا خوف ہے. ہولڈ آن، خوف نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ کانسٹنٹلی سوچنا، یہ دھیان رکھنا، آخرت دھیان میں رکھنا، اور وہ چیز ہوتی ہے. نمبر 12، یہ والی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ نفل عبادت کرنے کی کوشش کرے گا. کہ چلو میں ایکسٹرا 2 رکعت پڑھ لوں، چلو میں ایک آیت یاد کر لوں، یا میں قرآن کی آیت وہ پڑھ لوں، یا پھر گوگل پہ جا کے ایک حدیث ریڈ کر لوں، دوسروں تک دین پھیلاؤں.
یا پھر قرآن پڑھ لوں، قرآن کی ایک آیت بھیج دوں لوگوں کو، یا کوئی نشید بھیج دوں کہ اللہ کے رسول کی یاد آ جائے لوگوں کو، کہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے ایکسٹرا عبادت جو اللہ نے فرض نہیں کی ہے. نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 کلمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لو، بات ختم، اور گناہ سے بچ جاؤ، جنت تمہاری ہے. لیکن وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ایکسٹرا چیز کر کے، کہ میں یہ کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی کی مدد کر لوں تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو یہ ساری ایکسٹرا چیزیں کرے گا. ہم لوگ نفل عبادت میں صرف یہی سوچتے ہیں تہجد پڑھ لوں، ایکسٹرا نفل پڑھ لوں، ایکسٹرا چھوٹی موٹی چیز. لیکن اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نفل ہے، کہ کسی کی گاڑی کوئی بار نیل پڑی ہے، کسی کی گاڑی پنچر ہو سکتے وہ ہٹا دیا، وہ آپ کی 1000 نفلوں سے زیادہ نیکی ملے گی وہ ایک پتھر ہٹانے سے، ایک کھیل ہٹانے سے راستے میں سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بھی بچائے، آپ نے لوگوں کی مدد بھی کی. اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نفل عبادت صرف مسلح پہ نہیں ہوتی ہے، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہے اور ہم کر بھی سکتے. تو اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ ون، کہ وہ ہمبل ہوئیں گے، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. ہمیشہ ان کی زبان سے یہی سمجھو گے کہ سب سے دنیا میں سب سے برا انسان اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. میں تو کیا، میں تو ایک مٹی سے بنایا گیا ہوا ہوں، میری کیا اوقات ہے. عمل بہت سارے ہیں، اچھے اخلاق بھی بہت ہے، بہت بلندی والے چیزیں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، لوگوں تک دین بھی پہنچاتا ہے، رات اور دن محنت بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات ہوگی کہ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کیا، آپ لوگ تو مجھ سے بہت بہتر ہے. اتنے تک کہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے. ایسا، اور اپنے آپ کو کافروں سے بھی کم سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اتنا سمجھتا ہے کہ کافر اگر آج کلمہ پڑھ لے تو اس کی اللہ کلین شیٹ کر دے گا، اور وہ مسلمان بنے گا کلین شیٹ کے ساتھ، پھر بھی میرے تو گناہ ہے تو وہ تو مجھ سے بھی بہتر ہے. اس طریقے سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہر مخلوق، ہر چیز مجھ سے بہتر ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کرتا، میری کیا اوقات ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کے ولی کی نشانی ہے. یہ 13 چیزیں، بہت سی اور بھی نشانیاں ہیں، یہ 13 چیز میں نے مینشن کیا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ چیز پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی کہ کیا ہے اور کیا بات ہے، کہ ہم یہ ساری چیزوں کو ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کرے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ نشانی ہے. اور کتنی، ایک اور چیز بھی بتا دوں، اللہ کا ولی وہ انسان ہو گیا تو موسٹلی کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. وہ عام کھاتا پیتا پھرتا ہے، عام کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ سچی میں اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. وہ خود بھی نہیں جان سکتا، یا موسٹلی ہی وونٹ ایون نو ہم سیلف کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ایسا ہوگا انسان کہ ہی وونٹ ایون نو ہم سیلف، لیکن کرتے جاتا ہے یہی ساری چیزیں وہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ کے دوست بنے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کا دوست بنا لے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیشہ دعا میں ہمیشہ یہ ورڈز مینشن کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تیرا اور تیرے حبیب کا حبیب بنا دے، کہ اللہ میک می دا لو آف یور لو اینڈ یور سیلف، کہ مجھے تیرا اور تیرے رسول کا حبیب بنا دے. تو آئی وانٹ ٹو بی دا ون ہو یو اینڈ یور beloved رسول لوز. یہ دعا میں شامل کرے تاکہ اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لے، ہمیں اچھے اعمال کے لیے آگے رکھ دے. تو یہ چیز ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قدر عطا فرمائے. اللہ ہمیں اللہ کے ولیوں میں سے بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبول فرما.